کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں ایک ایسے انسان کی محبت میں گرفتار رہی جس نے کبھی بھی میرے احساس و جذبات کو سمجھا ہی نہیں۔ افسوس آج اتنی آسانی سے کھو گیا وہ شخص جو میری کل کائنات تھا۔ خان جی کی نظر میں میری اوقات صرف 2 کوڑی کی رہی۔ نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے لیے عام ہی رہی، کبھی خاص کیوں نہیں بن پائی۔ کچھ تو کمی ہے مجھ میں جو وہ میرے قریب نہ آ سکی۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنی بدبخت ہے۔ 1.25 سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کی محبت توجہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ سمجھ نہیں آتی ایک بات، خان جی کو کبھی بھی مجھ پر پیار کیوں نہیں آیا۔ میری محبت کی ایک ایسی انوکھی کہانی تھی جس کا آغاز تھپڑ سے ہوا اور انجام طلاق تک آ پہنچا تھا۔ اسے اپنی زندگی پر حیرت اور دکھ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خان جی سے محبت، شادی اور پھر طلاق کے بعد وہ خود کو مظلوم سمجھے یا ظالم، خوش نصیب سمجھے یا بدبخت، صحیح سمجھے یا غلط۔ یک طرفہ محبت کی بھینٹ وہ اپنی مرضی سے ہی چڑھی تھی۔ اب کس کو الزام دیتی وہ اپنی اس بربادی کے لیے؟ اس کا صرف یہی قصور تھا نا کہ اس نے کسی کو بے لوث چاہا تھا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھتی ہوئی اس نے آنکھیں موند لی اور ماضی کے جھڑکوں میں گم ہوتی چلے گئی۔ الیان کا شمار ایسے مردوں میں ہوتا تھا جن کے نزدیک عورت صرف گھر اور مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کے معنی اس کے نزدیک بس یہی تھے۔ ویسے بھی زویلا نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ الیان اس کی زندگی کی اولین خواہش تھا۔ اس کی محبت کے سحر میں اس وقت سے مبتلا ہوئی جب وہ اس کے معنی سے بھی واقف نہیں تھی۔ الیان کی شخصیت کا سحر انداز بیاں، بہترین لباس اور مردانہ وجاہت نے اس نخیز کلی کو دیوانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی الیان اس کے گھر آتا تو وہ گڑیا جیسی بھولی بالی لڑکی سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ البتہ چلمل کی اور سے چھپ چھپ کر اسے دیکھتی ضرور تھی، اور جب وہ چلا جاتا تو کافی دنوں تک اس کے لیے اداس رہتی۔ وہ الیان کے ایک ایک انداز کو دہراتی۔ خان جی ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، ایسے مسکراتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لاشعوری طور پر وہ اس جیسی بننے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اس کے ہر انداز کی نقل کرنا اسے خوشی دیتا، اور جب بی بی جان اسے اپنے الیان کی دلہن کہہ کر چھیڑتی تو وہ یہ شرمیلی سی لڑکی مزید سمٹ جایا کرتی تھی۔ یہ لڑکی اس شخص کی محبت میں اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ذہین طالبہ ہونے کے باوجود یہ پڑھائی لکھائی میں نکمی اور نکارہ ہو گئی تھی، اور بار بار 11ویں کلاس میں فیل ہونے لگی۔ اس کے حساب پر ہر وقت صرف خان جی سوار تھے۔ سارا دن وہ اپنے خان جی پر شعر و شاعری کرتی رہتی تھی۔ یہ اپنے محبوب پر ایسے کمال کے اشعار لکھتی کہ اس کی سہیلیاں دنگ رہ جایا کرتی، اور پھر ایک دن یہ لڑکی واقعی شاعرہ بن گئی۔ ان سب باتوں سے انجان الیان خان اپنی کسی اور ہی دنیا میں مگن دکھائی دیتا تھا۔ وہ تو زویلا کے دل میں پلنے والی پاکیزہ محبت جیسے جذبے سے بالکل بے خبر تھا۔ گاڑی شیلا درانی کے فلیٹ کے سامنے رک جاتی ہے۔ زویلا بی بی ڈرائیور کی پکار پر وہ اپنی بوجھل آنکھیں کھول دیتی ہے۔ ہم شہر پہنچ گئے ہیں بیٹی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور اس کے باہر آنے کا منتظر دکھائی دیتا ہے۔ یا اللہ، کیسے سامنا کر پاؤں گی میں شیلا درانی کا، جنہوں نے مجھے آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہا تھا، مگر میں تو اتنی بری طرح سے زمین پر آ گری ہوں کہ میرا وجود ٹوٹ کر بکھر چکا ہے، اور اب مجھے سمیٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں بکھر جاتی ہوں میں بار بار۔ اس کے دل میں ایک بار پھر ہوک سی اڑتی ہے، ایک بار پھر آنسو سے لاب بن کر نکل پڑے تھے۔ اب یہ بیچاری اپنے پھٹے ہوئے سیاہ دوپٹے سے سر ڈھانپتی ہے اور آہستگی سے قدم گاڑی سے باہر رکھتی ہے، لیکن یکدم تکلیف سے کراہ اٹھتی ہے، کیونکہ اب بھی کانٹا اس کے پیر میں پیوست تھا، اور زمین پر پیر رکھنے کی وجہ سے دکھن میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر لنگڑاتی ہوئی فلیٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ زویلا تم، اور یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں میری جان؟ کب آئی تم گاؤں سے؟ سب خیریت ہے؟ شہلا درانی اس منموہنی سی صورت والی لڑکی کو اجڑا ہوا دیکھ کر سٹ پٹا جاتی ہے۔ پپڑی زدہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر زویلا کو کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ اندر سے اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی، اور وہیں زمین پر ڈھیر ہوگی۔ اور جب تک اسے ہوش آیا ڈرائیور ساری بات تفصیل سے بتا چکا تھا۔ زویلا کی آنکھیں ایک بار پھر بھرنے لگی۔ بہت برا ہوا زویلا تمہارے ساتھ، اور تم یہ سب اکیلی برداشت کرتی رہی، تڑپتی رہی،
सिसकती रहीं। एक फ़ोन ही कर देती मुझे तुम, मैं खुद पहुंच जाती तुम्हारे पास। पर तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह के बाद मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी बेआसरा नहीं होने दूंगी। और जहाँ तक आलियान खान का ताल्लुक है, उसकी अकल भी बहुत जल्दी ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि शीमा जैसी बदकिरदार और झूठी औरतें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती किसी के पास। अल्लाह ताला उस औरत के हाथों ही रुस्वा करेगा इस बदबख्त मगरूर आदमी को, जिसने तुम जैसी हीरा लड़की की कदर नहीं की। देखो जोइला, बोल जाओ आलियान को, और अब कभी भी पलट कर अपने माजी की तरफ नहीं देखना। तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो, वरना ये बेरहम मुआशरा तुम्हें हर रोज़ अपने जूते की नोक पर रखेगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, नेक और पाकबाज औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने किरदार पर उठी उंगली को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ आकर मुसलिहत समझौते की सारी राहें मसदूद हो जाया करती हैं। अगर मर्द अपनी बीवी को मोहब्बत न दे तो भी गुजारा बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन बीवी पर भरोसा न करे, उस पर तोहमत लगाए या उसकी तजलील करे, ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना जीते जी आग में जलने के मुतरादिफ है। और आग बहुत ज़ालिम होती है, इसमें जाना और रहना अजाब होता है। जब अल्लाह की रहमत की उम्मीद हमेशा रही है तो अजाब की सज़ा क्यों भुगतें। अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले हैं हम बंदों के लिए बेहतरी पोशीदा है। बेशक वो कभी भी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता। इसे खूब तसल्ली देने के बाद जब शहला दुरानी ने अपनी नामांकें साफ करते हुए उसका माथा चूमा तो उनके लम्ब से आती खुशबू ने उसे बीवी जान की याद दिला दी थी। अब वो तड़प तड़प कर रो रही थी। जितना शोर हम दुनिया को ये दिखाने के लिए करते हैं कम कितने मजबूत और बहादुर हैं, इससे कई ज़्यादा खामोशी से हम रेत की कमज़ोर खोखली दीवार की तरह अंदर से ढह जाते हैं। और इसी सकवत भेद भरी खामोशी में हम खुद से बिछड़े जिंदगी की शाख से टूटे रिश्ते की कब्र पर बरसों यादों के कितने ही दिए जलाते, मगर फिर भी हमारे अंदर की तन्हाई, अंधेरा, अकेलापन खत्म नहीं होता। जोइला की आंखों से बहते आंसू उसके रुखसार को भिगो गए थे। पिछले कितने ही दिनों से वो खुद से लड़ रही थी, नहीं हूँ मैं बहादुर, कब तक मैं खुद को बाहिम्मत साबित करने में लगी रहूँगी। एक बहुत ही मामूली और कमज़ोर सी लड़की हूँ मैं, बस कितना बर्दाश्त करूँ, कहाँ से लाऊं इतनी कुव्वत ताकत। खान जी ने मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका, लेकिन क्या मैं अपने दिल से उन्हें निकाल पाऊँगी? क्या ये इतना आसान है मेरे लिए? मोहब्बत तो मेरे दिल में आज भी सलामत है ना, उसे तो ज़रा सी भी आँच नहीं आई। किसी के दूर जाने से सच्ची मोहब्बत कम थोड़ी होती है, ये हमारे वजूद में अमर बेल की तरह पनपती ही रहती है। जोइला, ये लो भाई तुम्हारे मोस्ट फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी, पीकर बताओ ज़रा। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, सिर्फ अपनी जोइला गुड़िया के लिए। शहला दुरानी के आवाज़ पर वो जल्दी जल्दी अपनी आंखों से बहते अश्कों को रगड़ कर साफ कर लेती है। क्या बात है जोइला, तुम फिर रो रही हो? नहीं तो शहला दुरानी, मैं कब रो रही हूँ? झूठ मत बोलो जोइला, क्योंकि तुम्हारी ये बोलती आंखें सब राज उगल देती हैं। नहीं छुपा सकती तुम कुछ भी। नहीं रो रही मैं, क्या मुसीबत है? क्यों यकीन नहीं करती आप मेरी बात पर? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे नहीं करनी किसी से बात। अब वो अपने हाथ मुंह पर रख कर रो पड़ती है। आलियान को याद कर रही हो ना तुम? बोलो जोइला, मेरी तरफ देख कर बात करो। तुम इस घटिया इंसान को याद करिए जिसने तुम पर बदचलनी का। खैर छोड़ो, तौबा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। शहला दुरानी, मैंने कहा ना, प्लीज़ चली जाएं आप। मैं किसी को भी याद नहीं कर रही, मुझे हॉस्टल छोड़ दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके लबो लहजा में बेजारी और चिड़चिड़ापन था। जोइला, ये क्या बात हुई? क्यों नहीं रहना मेरे साथ तुम्हें? मेरी बच्ची, मैं समझ सकती हूँ तुम आजकल किस ज़हनी दबाव से गुजर रही हो, और इन हालात में तुम्हें बिल्कुल भी हॉस्टल नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत है। देखो, तुम खुश रहने की कोशिश करो और उस आलियान के बारे में कुछ भी नहीं सोचो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं निकल रहे खान जी मेरे इस दिल से। अब वो बुरी तरह से चिल्ला उठती है। ये इतना आसान नहीं है शहला दुरानी, जितना आप समझ रही हैं। कभी आपने किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए आप समझ ही नहीं सकती मेरी कैफियत, मेरी तकलीफ़, मेरा तड़पना। ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने कभी प्यार ही नहीं किया? और तुम अभी जानती क्या हो मेरे बारे में? वो गहरी नज़र से उसकी आंखों में झांकती है। जोइला, मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। मोहब्बत हमेशा से इंसान की ज़रूरत रही है, और ये खूबसूरत एहसास मुझे भी छू कर गुजरा है। तुमने तो कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की मैं अब तक अकेली क्यों हूँ।
तुम सिर्फ अपने ऊपर गुजरने वाले रंज व अलम को दुनिया का सबसे बड़ा गम समझते रहे। तुम तो बस अपने खान जी तक ही महदूद होकर रह गई। जोइला कभी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर ये जानने की कोशिश ही नहीं की ये दुनिया और इसमें बसने वाले लोग हर रोज़ जीते और हर रोज़ मरते हैं। कोई अपने माँ बाप के लिए रोता है तो कोई अपने भाई बहन के लिए, कोई अपने महबूब के लिए रोता है तो कोई अपनी औलाद के लिए तड़पता है। ये सब कहते हुए शहला दुरानी फूट फूट कर रो दी। आज पहली बार जोइला इतनी जिंदा दिल, शोखो चंचल और हंसमुख खतून को यूं तड़प तड़प कर रोता देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शहला दुरानी जैसी बाहिम्मत औरत की ज़िंदगी में भी कोई गम आ सकता है। उसने वाकई में उन्हें तकलीफ़ दी थी जिसका उसे बेहद मलाल था। अब उससे शहला दुरानी के बहरे आंसू बिल्कुल भी देखे नहीं जा रहे थे। उसने तड़प कर अपनी इस मसीहा को अपने वजूद से चिमटा लिया जिसने कदम कदम पर एक हमदर्द बनकर हमेशा उसकी रहनुमाई की थी। शहला दुरानी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, मेरी वजह से आपका दिल दुखा और आप रोईं। ये देखिए मैं अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, अब कभी भी आपको हर्ट नहीं करूँगी। नहीं जोइला, नहीं मेरी बच्ची, यूँ हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। हम तो नौकर हैं तुम्हारी बीबी जान के। अगर बीबी जान नहीं होती तो आज मैं धड़ धड़ की ठोकरें खा रही होती। जोइला, मैंने भी एक बेहिस इंसान को दिलो जान से चाहा था, मगर वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया और मेरा बच्चा भी मुझसे छीन कर ले गया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उसके कदमों में गिरी, मगर मेरा बच्चा मुझे न मिल सका। 15 साल बीत गए, मैंने उसे अपने लगते जिगर की सूरत नहीं देखी, उसे छू के नहीं देखा। लेकिन देखो, मैं भी तो जिंदा हूँ, मरी नहीं। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि मैं एक जिंदा लाश हूँ जिसे दफनाना अभी बाकी है? जोइला, तुम्हें देखने के बाद मेरी ममता जाग उठी थी। मुझे ऐसा लगता था मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। शहला दुरानी का यूं सिसकना, बिलबिलाना जोइला से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। उसे खुद पर बीती हुई तकलीफ शहला दुरानी के दर्द के सामने बहुत मामूली सी दिखाई दे रही थी। वो हैरान थी इस बाहिम्मत खतून के सब्र और तहम्मुल पर कि जिसने कभी भी खुद पर गुजरने वाली अजियत को अया नहीं किया, हमेशा अपने चेहरे पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजा कर रखे। जोइला की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे अपनी प्यारी सी शहला दुरानी का मूड ठीक करे, क्योंकि रुलाया भी तो उसी ने था, अब मूड भी उसी को अच्छा करना था। शहला दुरानी, बात सुने ज़रा। क्या है जोइला, बोलो। अबे यार, मेरी तरफ देखे ना। क्या है जोइला, अब बोलो भी, तंग नहीं करो। नज़र नहीं आ रहा तुम्हें मैं इस टाइम रो रही हूँ? अच्छा बाबा, तंग नहीं कर रही, लेकिन मेरी आंखों में देखे ज़रा। जोइला फुल छेड़छाड़ के मूड में थी ताकि वो अपना गम बुलाकर एक बार फिर से मुस्कुरा दे। क्या है जोइला, मैं नहीं देख रही तुम्हारी तरफ। वो कपकपाती आवाज़ और रोती आंखों के साथ मुस्कुरा रही थी। आई लव यू शहला दुरानी, बहुत सारा। मेरी जानू, क्या क्या कहा तुमने? ज़रा फिर से कहना, शरारती लड़की। अरे मैंने कहा आई लव यू। हाय जोइला, मैं तो शर्मा गई हूँ। दुपट्टे का किनारा मुंह में दबाकर शहला दुरानी शर्माने की फुल एक्टिंग कर रही थी। आई लव यू टू मेरी बच्ची, खुश रहो। अरे हाँ जोइला, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। सॉरी, मैं तुम्हें देना ही भूल गई थी। ये पैकेट, इसमें क्या है शहला दुरानी? उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। खोल कर देख लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन क्यों भाई, मेरी तो आज सालगिरह भी नहीं है, फिर ये गिफ्ट की खुशी में? जोइला जल्दी जल्दी पैकेट खोल रही थी और बातें भी बताती जा रही थी। ओहो, मोबाइल, इसकी क्या ज़रूरत थी? जोइला, मैं जानती हूँ तुम्हारा मोबाइल आर्यन के घर रह गया था। जाहिर सी बात है तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत होगी और तुम मुझसे शर्म हजूरी में कभी भी कुछ नहीं मांगोगी, जबकि देखा जाए तो इस घर की हर चीज़ तुम्हारी है। ये जो कुछ भी मेरे पास है सब बीबी जान का दिया हुआ है। और हाँ, ये तुम्हारी न्यू कार की चाबी। मैंने आलियान की गाड़ी वापस गांव भिजवा दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम आलियान का कुछ भी एहसान लो, और वैसे भी वो तुम्हारे लिए गैर है। और हाँ जोइला, आज हम डिनर बाहर करेंगे किसी बहुत ही ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट में। तुम अच्छे से तैयार हो जाना टाइम पर, अब बन संवर कर जाना ज़रूरी है क्या? जोइला ने बेजारी से कहा, नाक भनों में चढ़ाई। शहला दुरानी, मेरा दिल नहीं करता सजने संवरने को, मैं आपके साथ जाने से हरगिज़ इनकार नहीं कर रही, लेकिन क्या मैं आपको ऐसी अच्छी नहीं लगती सिंपल? जोइला, तुमने आईने में अपनी सूरत देखी है? 12 बज रहे हैं, ये रूखा फीका मुरझाया हुआ चेहरा, ये खाली खाली आंखें, बिखरे उलझे झाड़ जैसे बाल,
قسم خدا کی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کڑک مرغی تمہارے سر پر آ بیٹھی ہو، اور ابھی کچھ دیر پہلے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم خوش رہنے کی کوشش کرو گی، اتنی جلدی توڑ دیا وعدہ؟ زویلا، ہم اندر سے کتنے ہی دکھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیں اس دنیا کے سامنے ہنسنا مسکرانا پڑتا ہے۔ ہم کیوں ظاہر کریں اپنے دل کا حال ہر کسی کے سامنے؟ میری گڑیا، میں تو بس یہ چاہتی ہوں تم بزدل بن کر نہیں بلکہ شیرنی بن کر زندگی گزارو، لوگ تمہیں دیکھ کر جینا سیکھیں، اور عالیان جیسے خود غرض انسان کے لیے تم اپنی اتنی قیمتی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ یہ بے حس انسان اس قابل نہیں کہ جس کے لیے تم تاحیات آنسو بہاتی رہو۔ زویلا، جس شخص نے تمہارے بارے میں لمحہ بھر بھی نہیں سوچا، رتی برابر بھی تمہاری عزت کا خیال نہیں کیا، بس پھینک دیا اٹھا کر آدھی رات کو باہر کسی بیکار سامان کی طرح، اور خود بڑے مزے سے عیاشی کرتا پھر رہا ہے۔ وہ تو سب کچھ کر کے بھی اپنی زندگی مزے سے گزارا ہے، اور تم نہ جانے کب تک اس کی یاد میں بیٹھی سوگ مناتے پھرو گی۔ زویلا میری جان، میں تمہیں ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ زمانہ تم پہ رشک کرے۔ کالے رنگ کی فراک پہ ہرے اور میرون رنگ کی نفیس سی کڑھائی، کندھوں پہ میرون رنگ کی ہی شال تھی، بلیک آنکھوں میں پھیلے ہلکے گلابی رنگ کے کنارے پہ کاجل کی لکیر واضح تھی، جیسے پرسکون سی جھیل کے گرد حصار سا بندھا ہو۔ بال حسب معمول کیچڑ میں جکڑے اور کچھ پشت پہ بکھرے ہوئے تھے، چند لٹیں چہرے کے گرد ہالہ سا بنا رہی تھی، ستواں ناک میں چمکتی لونگ اور تراشیدہ ہونٹوں پہ پنک کلر کے لپ گلوز نے اس سانولی سلونی پرکشش سی لڑکی کے روپ کو مزید نکھار دیا تھا۔ آج وہ نظر لگنے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ پرسکون ریسٹورنٹ کے تنہا اور الگ سے کورنر میں بیٹھی یہ دونوں مینیو کارڈ دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے باہمی مشرب سے چائنیز رائس، چلی ڈرائی چکن ونگز، گارلک بریڈ اور کورن آرڈر کیا۔ شہلا درانی کا مقصد صرف زویلا کو خوش دیکھنا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی یہ بچی کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ بے شک اس لڑکی کا دکھ گہرا تھا، ایسے وقت میں اس کو ضرورت تھی محبت، بھرپور توجہ اور ابنائیت۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپریشن کے شکار مریض شدید مایوسی اور تنہائی کا شکار ہو کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ حرام فعل ہے۔ خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ دراصل انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے، جو بقیہ نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے تمام افراد اور معاشروں کے ثمر کا پابند کیا ہے کہ وہ زندگی کی حفاظت کرے۔ یہی وجہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مشکلات کے بعد آسانیاں آ ہی جاتی ہیں، غم مٹی جاتے ہیں، آزمائشیں ٹل ہی جاتی ہیں، آتش فشاں گزر ہی جاتے ہیں، اداس چہروں پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے، اور پھر دکھ سکھ بن جاتے ہیں، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی تو غم بھی سدا نہیں رہتے۔ زندگی میں آنے والی پریشانیاں یا مشکلات عارضی یا وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت میں یہ بات شدت سے شامل ہے کہ وہ دکھ، درد یا پریشانیوں کو خود پر سوار کر لیتا ہے اور انہیں سوچتا ہی رہتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مسائل، مشکلیں، آزمائشیں اور الجھنیں زندگی کا حصہ ہے۔ ان سے دل برداشتہ ہو کر اپنی قیمتی زندگی کا خاتمہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ کچھ مایوس، حساس، ٹوٹے ہوئے اور زندگی سے ناراض لوگوں کو اللہ کی مہربانی اور اس کے کرم سے مخلص اور اچھے دوست مل ہی جاتے ہیں، جن کی قربت، بے پناہ چاہت، توجہ، اپنائیت، بے لوث محبت اور بھرپور توجہ پا کر ان کی بے مقصد سے زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے۔ شہلا درانی ان حالات میں زویلا کے لیے ہمدرد اور بہترین دوست کا کردار پوری ایمانداری سے ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتفاقاً ضیاء حسن اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا ہے۔ زویلا کو دیکھ کر وہ حیران سا رہ جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے تھم سی جاتی ہے۔ اسے اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے وہ بے قرار تھا، آج یوں اچانک وہ اسے سامنے بیٹھی مل جائے گی۔ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہوا وہ بہت سرشار قدموں سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہو زویلا خان؟ اس کی آواز کی ترنگ، چہرے کی چمک، آنکھوں میں آنے والی بے تحاشا محبت
اور اندرونی خوشی اس بات کی صاف چگلی کر رہی تھی کہ یہ بندہ گیا بھائی آج کام سے۔ زویلا چونک کر دیکھتی ہے اور برا سا منہ بنا کر سوچتی ہے، اف، یہ کبوتر کہاں سے اٹپکا؟ ستیہ ناش ہو اس رومیوں کا، کر دیا نا ہمارا ڈنر خراب۔ اور بے مربتی دکھاتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتی ہے۔ جب ضیاء کو کوئی توجہ یا لفٹ نہیں ملتی تو یہ بیچارہ خود ہی کہتا ہے، کیا میں کچھ دیر کے لیے ادھر بیٹھ سکتا ہوں؟ اور مسکین سی صورت بنا کر جواب کا منتظر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن زویلا بھی اول درجے کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی، جی بالکل بھی نہیں، وہ کیا ہے نا، ہمارے کچھ خاص مہمان آنے والے، بس ابھی کچھ ہی دیر میں، اس لیے آپ یہاں بیٹھنے کی زحمت نہ ہی کرے تو اچھا ہوگا۔ اور جھٹ سے اپنا بیگ خالی چیئر پر رکھ دیتی ہے۔ ضیاء اس لڑکی کی بے اعتنائی اور اکھڑے لہجے پر کچھ لمحوں کے لیے مرجھا سا جاتا ہے اور سوچنا یہ لڑکی مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہے؟ کیوں دل دکھاتی ہے میرا ہر بار؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ کیا بگاڑا میں نے اس کا؟ آخری کار ضیاء بے ڈیٹ پنا دکھاتے ہوئے اس کا بیگ چیئر سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیتا اور خود بڑے ہی مزے سے اس کے بعد چیئر سے رکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ زویلا اس کی بے باکی پر حیران رہ جاتی ہے۔ ضیاء کی ہر دھڑمی، اس کی آنکھوں میں زویلا کے لیے بے حساب پیار اور چند ہی منٹوں میں سر پھری لڑکی پر حاوی ہو جانا شہلا درانی کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ وہ تو اس ہینڈسم اور نڈر سے لڑکے کی دل سے فین ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زویلا کے لیے ایسا ہی جیون ساتھی چاہتی تھی جو اس ضدی اور سر پھری لڑکی کو سچے من سے چاہے۔ شہلا درانی کو اپنی طرف مستقل توجہ دیکھ کر ضیاء حسن ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور بوکھلاہٹ میں بولتا ہے، آنٹی وہ دراصل میں ضیاء حسن ہوں، زویلا اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں۔ زویلا خان کافی دنوں سے کالج نہیں آ رہی تھی نا، بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ میں بیچارہ ضیاء ڈر کے مارے اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ مبادا یہ آدھی پاگل لڑکی سامنے رکھا ہوا کانچ کا گلاس اٹھا کر اس کا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ ضیاء بیٹے، دراصل زویلا ذرا بزی تھی اس لیے کالج نہیں آ رہی تھی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ریگولر کالج جانا شروع کر دے گی۔ اچھا بچوں، میں کچھ دیر کے لیے معذرت چاہوں گی، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ شہلا درانی بہانہ بناتے ہوئے کچھ دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے بام چکی ہوتی ہے کہ یہ لڑکا زویلا کو پسند کرتا ہے اور اسے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ شہلا درانی کو ضیاء حسن بہت اچھا لگا تھا، لیکن زویلا کا رویہ، اس کی بد اخلاقی انہیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ شہلا درانی کے جاتے ہی ضیاء سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ زویلا، کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کتنا پریشان تھا تمہارے لیے؟ نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کئی بار عاشی سے بھی پوچھ چکا ہوں تمہارے بارے میں، لیکن اسے بھی کچھ علم نہیں تھا۔ وہ تو خود بیچاری بہت پریشان ہے، بتا رہی تھی تمہارا فون مستقل آف آ رہا ہے۔ زویلا پلیز مجھے بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ اتنی دیر سے یہ مجنون میرے دماغ کی دہی بنا رہا ہے۔ ابھی کرتی ہوں اس کے پرزے ٹائٹ۔ اس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچی تھی اور بنوں میں چڑھائی تھی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ امیر باپ کی بگڑی ہوئی لوفر اولاد۔ زویلا بولو نا، تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ مجھے، تم کیوں نہیں آ رہی تھی کالج؟ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ لیلا مجنوں کا ناٹک۔ وہ بری طرح سے بھڑک اٹھی تھی۔ اٹھو ادھر سے، فوراً کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارا، اور ہوتے کون ہو تم میری فکر کرنے والے؟ ہاں بولو، بتاؤ مجھے، کیا بوائے فرینڈ ہو تم میرے، یا میں تمہاری گرل فرینڈ جو تمہیں میری فکر لاحق ہو رہی ہے؟ بولو بولو، جواب دو، اب منہ میں تالے کیوں پڑ گئی؟ سب کچھ ہو تم میرے لیے؟ زویلا خان، سب کچھ۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی دل فریب آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، سب کچھ کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ زویلا، میری ہر خوشی تم سے ہی وابستہ ہے۔ میری زندگی اب تمہارے دم سے ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پا لینا چاہتا ہوں۔ میں بہت سیریس ہوں تمہارے لیے۔ آج تمہیں یوں اچانک یہاں دیکھ کر میں جی اٹھا ہوں۔ زویلا، تم مجھ سے بھاگ کر دور نہیں جا سکتی، کیونکہ تم جتنا بھی دور جاؤ گی مجھے اپنے اتنا ہی قریب پاؤ گی۔ زویلا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور بس ضیاء، بس بہت ہو گیا تمہارا یہ ٹائم پاس۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اس نے غصے میں انگلی لہراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اٹھو ادھر سے اور نکلو فوراً۔ زویلا، میری بات سنو یار، میں نے کہا نا تم نکلو ادھر سے اب، ورنہ ویٹر سے بول کے دھکے مار کر ادھر سے نکلوا دوں گی۔ کتنے ڈھیٹ انسان ہو تم۔ زویلا کے لہجے میں غصہ اور اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ ٹوٹ سا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی صاف بتا رہی تھی کہ آج پھر ایک بار یہ لڑکا بری طرح سے بکھر چکا ہے۔
चंद लम्हों की खामोशी का वक्फा लेने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए गहरी सांस लेता है और कुर्सी के ऊपर से टेक लगाकर भराई हुई आवाज़ में गोया होता है, ज़ोयला, मैं नहीं जानता तुम मुझसे मोहब्बत कब और कैसे हो गई और कैसे ये मेरे खून के हर कतरे में रच बस गई। लेकिन अफसोस शायद मेरी ये बेपनाह मोहब्बत अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी कि तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू सके। इसलिए तुम बहुत आराम से दूर जाने की बातें कर लेती हो। लेकिन ज़ोयला, मेरे लिए ऐसी ज़िंदगी जीना बेमायनी बेवजह है जिसमें तुम्हारा साथ शामिल ना हो। ज़ोयला, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख पोशीदा है जिसे तुमने अपनी खोखली मुस्कुराहट के पीछे ढांप रखा है। काश मैं तुम्हारे दुख को बांट सकता, तुम्हें खुशी दे सकता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। जो कहते हुए ज़िया वहाँ से उठा था और ज़ोयला की खूबसूरत आंखों में हैरानी ठहर सी गई थी। वो ज़िया की बातों पर शर्मसार थी। शैला दुरानी, ये आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? कितना पकाया मुझे इस ज़िया ने। ज़ोयला, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का तुम्हें बहुत चाहता है। वो आहिस्तगी से चेयर सिरका कर उसके करीब हुई थी। मुझे उसकी आंखों की नमी में सच्चाई नज़र आती है। थाम लो तुम इसका हाथ। क्या हो गया आपको शैला दुरानी? ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं फिर भी मुझे हर्ट कर रही हैं। मैं खान जी के सिवा। ये बोलते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। ज़ोयला वो दांत पीसती हुई उसे घूर रही थी। क्या मजाक लगा रखा है तुमने? हर बात की भी कोई हद होती है। शैला दुरानी आज से पहले कभी इतनी आग बगोला नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त उनके माथे पर पड़े बल नुमाया थे। तलाक दे चुका है आलियान तुम्हें और अब तुम कभी भी उसको हासिल नहीं कर सकती। न जाने कब तुम इस बचपने से बाहर आओगी। खुदारा अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो ज़ोयला। ज़िंदगी में जब सच्ची मोहब्बत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो हम अपनी कोताह नज़री, कम फहमी, अपनी ज़िद या नाम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और उसका एहसास तब होता है जब ज़िंदगी सहरा की मानिंद बन जाती है और हम आबला पा चलते, खाक उड़ाते किसी मोहब्बत भरी ठंडी छाँव को तरसते हैं। शहला दुरानी ने कुछ देर का वक्फा लिया तो ज़ोयला उलझन भरे अंदाज में उन्हें देखने लगी। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं, ज़ोयला ने पूछा था। ज़ोयला, जो गलती आलिया ने तुम जैसी मुखलिस और मोहब्बत करने वाले रफ़ीक को ठुकरा कर की है और तुम ज़िया हसन के साथ कभी मत करना। ज़िया तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस और हसास है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह चाहत देखी है। उसके प्यार की कदर करो। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी बार बार ये मौका देगी। सच्चे और खालिस लोग हीरे की मानिंद होते हैं जिन्हें हासिल करने की तमन्ना सबकी होती है, और वो औरत उस मर्द के लिए बहुत ख़ास होती है जो उसको पाने के लिए रोता है। मुझे अपने रब पे भरोसा है, ये लड़का तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा, बहुत प्यार देगा, बहुत इज्जत देगा, बहुत मान देगा। वो तुम्हें फूलों की तरह रखेगा। मुझे ज़िया को देखने के बाद ऐसा लगा है कि वो तुम्हारे तमाम गमों को समेट कर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करेगा। शीमा की नज़र पहले दिन से बीबी जान के ख़ानदानी ज़ेवरात पर टिकी हुई थी। हीरे जवाहरात, सोने चांदी और कीमती पत्थर के देदा ज़ेब, खूबसूरत भारी ज़ेवरात देखकर इस कमज़र्फ लालची औरत की राल टपकने लगती थी। इस हड्डी कान चुनने वाली फ़कीरनी औरत ने अपनी ज़िंदगी में इतने नादिर और नायाब ज़ेवरात पहले कभी नहीं देखे थे। वो जब भी ज़ेवरात की संदूकची देखती उसके दिल में एक ही हसरत उमड़ती, हाय काश ये बुढ़िया अब जल्दी से मर खप जाए और फिर ये ज़ेवरात से भरी हुई संदूकची पूरी की पूरी मेरे हाथ लग जाए। इसलिए ये मकार, बेईमान और लालची औरत हर रोज़ इन कीमती ज़ेवरात को ले उड़ने के ख्याली प्रोग्राम भी बनाया करते थे। लेकिन आज जब उसके इल्म में ये बात आई कि बीबी जान ने अपनी वसीयत में करोड़ों रुपए मालियत के बेशकीमत ज़ेवरात, ये शानदार हवेली और बागात ज़ोयला के नाम कर दिए थे, तो इस फराडन पर यह खबर बम बन कर फूटी थी। उसने फ़ौरन अपने आशिक से कॉल पर सारा माजरा बयान किया। रेहान को वैसे भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की अशद ज़रूरत थी और वो कई बार शीमा से इस बात का तज़किरा भी कर चुका था। रेहान शीमा से कुछ मांगे और शीमा इनकार कर दी, ये भला कैसे मुमकिन था? इसलिए शीमा ने मज़ीद ताख़ीर किए बिना ज़ेवरात की संदूकची चोरी करने का घिनौना प्रोग्राम बनाया ताकि वो ये करोड़ों रुपए मालियत के ज़ेवरात रेहान तक पहुंचा सके। और वैसे भी कुछ दिन बाद आलियान अपनी तमाम प्रॉपर्टी शीमा के नाम मुंतकिल करने वाला था। जायदाद अपने नाम होते ही शीमा आलियान को लात मारकर रेहान के साथ भागने का फुल प्रोग्राम बनाए बैठी थी। प्रोग्राम के ऐन मुताबिक इस 420 औरत ने
موقع پاتے ہی آلیان کی غیر موجودگی میں نقدی اور بی بی جان کے تمام زیورات بیگ میں بھر لیے، کیونکہ آج رات ہر قیمت پر اسے یہ زیورات سے بھرا بیگ اپنے نکھٹو یار تک پہنچانا لازمی تھا۔ اب شیما بڑی بے چینی سے آلیان کی آمد کی منتظر تھی، تاکہ وہ حسب معمول آلیان کو نشاور چائے پلا کر صبح تک کے لیے بے ہوش کر سکے اور پھر بآسانی رات کی تاریکی میں مطمئن ہو کر ریحان تک پہنچ سکے۔ لیکن اتنی رات گزر جانے کے باوجود بھی آلیان گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خدا جانے کیا ماجرا تو اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اوپر سے ریحان کی مسلسل کالز، آلیان کو بھی آج ہی لیٹ ہونا تھا، اور وہ ریحان بیچارہ کب سے کھیتوں میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ بالآخر رات کے 11:15 بجے آلیان گھر آ گیا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے آلیان؟ اس نے چھوڑتے ہی سوال کیا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی، وہ تھکا مانتا بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ یار تمہیں بتا کر تو گیا تھا دوست کے ولیمے کا، اور پھر واپسی میں گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، اس لیے ایمرجنسی میں ٹھیک کروانی پڑی۔ تھکن کی وجہ سے مختصر سا جواب دے کر اس نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ شیما کو اس سے کیا لینا دینا تھا، اسے تو اپنی پڑی تھی۔ وہ کھانا کھا کر آیا تھا، اس لیے پوچھے بھی نہیں جلدی سے چائے بنا لائی۔ چائے دیکھتی آلیان بیزار ہو گیا۔ ابے یار پوچھ تو لینا تھا کم از کم، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے اس وقت چائے پینے کو، آج تھکن کی وجہ سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اب بنا ہی لائی ہو تو خود پی لو، وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا۔ تو یہ مکار روحانسی ہوگی۔ سارا پلان چوپڑ ہوتا نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ منہ بناتی ہوئی بولی، اپنی مرضی سے تم آدھی رات کو بھی چائے بنوا کر پی لیتے ہو، اور آج میرے لیے پی لوگے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اتنے دل سے بنا کر لائی اور تم نخرے دکھا رہے ہو۔ اس نے منہ بسورا تو وہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھا۔ اچھا بابا لاؤ پی لیتا ہوں۔ اس کے کپ پکڑتے ہی وہ خوشی خوشی کسی کام کا بہانہ بنا کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، کیونکہ ریحان کو آگے کے پلان کے بارے میں کال کر کے بتانا بھی تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر چائے سے بھرے کپ کو دیکھ رہا تھا، جسے پینے کا آج واقعی اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ لیکن اگر نہ پیتا تو شیما کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا، اور پھر اسے منانے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا۔ اچانک ایک ترکیب نے اس کی ساری ٹینشن دور کر دی۔ اس نے نچلی دراز سے دوائیوں کا ڈبہ نکالا، اسے خالی کر کے تمام چائے اس میں انڈھیل دی اور ڈبہ واپس دراز میں رکھ کر وہ اطمینان سے لیٹ گیا۔ شیما کے آنے سے پہلے وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ آلیان کو سوتا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھی تھی۔ واہ میرے بے وقوف شوہر واہ، تمہیں میں ہر رات پابندی سے الو بناتی رہی اور تم بنتے رہے۔ ویسے قسم سے بہت ہنسی آتی ہے تم پر چودھری آلیان خان، اتنے بڑے بزنس مین ہو کر تم بالش بری لڑکے کے ہاتھوں بآسانی گنچو بنتے رہے۔ اس نے خالی کپ کو دیکھتے ہوئے ایک استہزائیہ نظر اس پر ڈالی اور زیورات سے بھرا بیگ اٹھا کر ریحان کے حوالے کری۔ خاموشی سے چھپتے چھپاتے حویلی سے باہر نکل گئی۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ حلق کو خشک کرتی پیاس نے آلیان کو گہری نیند سے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ شیما اس کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ ضرور رکھتی تھی، مگر آج اپنے ہی چکروں میں بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ اور ویسے بھی جب سے اس نے چائے میں نیند کی گولی دینا شروع کی تھی، وہ رات اٹھتا ہی کہاں تھا۔ سائڈ ٹیبل خالی دیکھ کر آلیان خود ہی پانی لینے کے لیے اٹھا تھا، کیونکہ اس وقت وہ شیما کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر بستر پر پڑی تھی۔ بیڈ کے دوسری طرف کا خالی پن اسے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ شیما بیڈ پر موجود نہیں تھی، وہ بھی رات کس پہر؟ اللہ خیر کرے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے فکر مندی نے آ گھیرا اور پیاس کا شدید احساس پس پوش چلا گیا۔ جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، باتھ روم، لان، چھت، گز کی پوری حویلی چھان ماری۔ پریشانی سے آلیان کا برا حال تھا، اور عجیب و غریب خیالات جنہیں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کی ذہنی سطح کو منتشر کر رہے تھے۔ تبھی اسے ڈرائیور چاچا گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ آلیان صاحب، وہ شیما بی بی بوکھلاہٹ میں ڈرائیور کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور چاچا؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے میری شیما کو، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ آلیان صاحب دیکھیں، اب مجھے غلط ہرگز نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی میں کوئی تہمت لگا رہا ہوں، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے شیما بی بی کو اس لفنگے کے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا ہے۔ کس لفنگے کے ساتھ؟ اور کہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈرائیور چاچا آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آلیان صاحب، وہ اس دن جو لڑکا زویلا بی بی پر، میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکا جس کی وجہ سے حویلی میں ہنگامہ ہوا تھا،
آج اسی لڑکے کے ساتھ میں نے شیما بیبی کو بائک پر کھیت کے کنارے والے کچی سڑک سے گزرتے دیکھا اور مجھے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اپنا منہ چادر میں چھپا لیا تھا۔ ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا تھا کیونکہ آخر وہ اس کی بیوی تھی اور اعلیان کوئی بچہ تو نہیں تھا جو رات کے اس پہر ایک شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ ہونے کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ غصے اور ذلت کے احساس سے اس کی کن پٹی کی رگیں پھٹکنے لگی تھی اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آپ کو پکا یقین ہے ڈرائیور چاچا کہ اس لڑکے کے ساتھ شیمائیں تھی؟ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے اس نے پوچھا تھا۔ جی اعلیان صاحب، جھیمپ گھبراہٹ بوکھلاہٹ سے سر جھکا کر جھجکتے ہوئے جواب دیا گیا تھا۔ کھیتوں والی کچی سڑک تک پہنچ کر اعلیان نے ان دونوں کو بہت ڈھونڈا تھا مگر یہ دونوں کسی جگہ نظر نہیں آئے۔ لیکن ذرا آگے چل کر ڈرائیور چچا کو ریحان کی بائک برگد کے درخت تلے کھڑی دکھائی دی اور کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ریحان سیاہ بنین پر کھلے بٹنوں کی شرٹ چڑھائے منہ میں دبے تنگے کو یہاں سے وہاں گھماتا بڑی محبت سے شیما کو دیکھ رہا تھا اور شیما اپنے عاشقی کے گلے میں باہیں ڈالے بڑے ہی اطمینان سے خوش گپیوں میں مصروف نظر آئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اعلیان اس وقت ان کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر آ پہنچے گا اور آج وہ یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ شیما کو اس حالت میں دیکھ کر اسے خود پر ضبط نہ رکھا گیا اور اس نے اس بے وفا عورت کو بالوں سے پکڑ کر ایسا زوردار گھمایا کہ وہ بری طرح سے بوکھلا کر زمین پر آ گری۔ اعلیان کا غصے کے مارے فشار خون خطرناک حد تک بلند تھا اور جبڑے یوں تنے ہوئے تھے کہ اسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ شیما سے یوں آفت ناگہانی کی طرح سر پر کھڑا دیکھ کر زرد پڑ گئی۔ وہ تو بے فکر تھی کہ اب وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اسے یوں اچانک سامنے پا کر جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی نچڑ گیا تھا۔ تم تو سو رہے تھے، میں نے خود تمہیں چائے میں نیند کی گولی دی تھی، پھر تم اتنی جلدی کیسے؟ شدید خوف کے زیر اثر وہ بے دہانی میں اپنا ہی راز افشا کر گئی تھی اور اعلیان پر جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو روز مجھے چائے میں نیند کی گولی دیتی تھی تاکہ میں سوتا رہوں اور تو نے؟ بے فکر ہو کر کس حد تک گر گئی شیما؟ کس حد تک؟ وہ نفی میں سر ہلاتا نفرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اس نے جان لٹائی تھی۔ اور بدلے میں کیا کچھ نہیں کیا میں نے تیرے لیے شیما؟ کس چیز کی کمی رکھی تیری زندگی میں؟ یہاں تک کہ تیری خوشی کی خاطر میں کبھی زویلا کے قریب نہیں گیا، صرف تجھ تک محدود رہا، اس کو بیوی کا درجہ نہیں دیا، صرف تیری وجہ سے وہ اپنے جائز حق سے محروم رہی۔ کمزاد عورت، مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں زویلا کے قریب گیا تو تیرے ساتھ بے ایمانی ہو جائے گی۔ افسوس، نیچ عورت تو پھر بھی میری نہ ہو سکی۔ وہ تنفر سے اسے دیکھتا پھنکار رہا تھا۔ شور شرابے کی وجہ سے پنڈ والوں کا ایک ہجوم ان کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ ریحان اس کے ساتھ تھا، اس لیے اس عورت کو بڑا غرور تھا کہ یہ اعلیان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا کھویا ہوا حوصلہ بحال ہونے لگا اور وہ تن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم خود کیسے ہو چودھری اعلیان خان؟ میرا تو تم سے بس چند مہینوں کا ساتھ تھا، وہ بھی مجبوری کا، اور اس پر تمہیں اتنا افسوس ہو رہا ہے جبکہ تم نے اس بیچاری بے قصور زویلا پر اتنا بڑا ظلم کیا، آدھی رات کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا، جس نے بچپن سے لے کر اب تک تم جیسے بے حس آدمی سے محبت کی تھی، تمہیں عزت دی، تمہاری تمام زیادتیوں کو چپ چاپ مسکرا کر برداشت کرتی رہی، اور تم نے اسے سزا سناتے ہوئے صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ تم الٹا مجھے کہتے ہو یہ سب تم نے میرے لیے کیا۔ اس کا احتجاجیہ کہکا اتنا بلند تھا کہ تمام سماعتوں میں دیر تک گونجتا رہا۔ اعلیان خان، یہ سب تم نے میرے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے لیے کیا، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تم مجھے نیچ کہہ رہے ہو جبکہ تم سے زیادہ نیچ اور بغیرت میں نے اس دنیا میں آج تک نہیں دیکھا۔ ارے پاگل آدمی، اس دنیا میں جس لڑکی نے تمہیں دل و جان سے سچا پیار کیا ہے وہ صرف زویلا خان ہے۔ افسوس بہت افسوس، تم جیسا لائق فائق اتنا بڑا بزنس مین اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا کہ کون جھوٹا تھا اور کون سچا، کون کھرا تھا اور کون کھوٹا۔ اب اسے اعلیان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے سبق سکھانے کے لیے سب کچھ سچ سچ بول دیا۔ اور اعلیان اس یکسر بدلی ہوئی شیما کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جس کی زبان کا شہد اچانک زہر میں بدل گیا تھا اور اس پر اس کے انکشاف وہ جیسے آج بری طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اور وہ جو تو نے زویلا کے بارے میں کہا تھا سب جھوٹ تھا، ریحان اور زویلا کے ناجائز تعلقات نہیں تھے۔ بتا شیما، مجھے بتا۔ اب وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کرب سے اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو اعلیان؟ اپنے آپ سے پوچھو، تم اتنے سالوں سے اس لڑکی کو نہیں سمجھ سکے؟ ارے وہ تو تمہاری کزن بھی تھی، تم تو اسے بچپن سے جانتے تھے، اس کا کردار تمہارے سامنے شفاف آئینے جیسا تھا۔
ہاں ہاں، وہ بیچاری تمہارے قدموں میں گر کر بار بار کہتی تھی، خان جی میرا یقین کریں، خان جی اتنی جلد بازی نہ کریں، خان جی تھوڑا وقت لیں، خان جی مجھے سمجھے، خان یہ سب شیما کی چال ہے۔ لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ چودھری صاحب، میں نے تم سے بڑا کمینہ اور بیوقوف مرد آج تک نہیں دیکھا جس کے پاس زویلا کا فون بھی موجود تھا، مگر تم نے اسے ذرا بھی ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا۔ پاگل آدمی، اگر تم اسی وقت زویلا کا فون چیک کر لیتے تو تمہیں اس کی بے گناہی پر یقین آ جاتا، کیونکہ اس کے موبائل میں کسی جگہ بھی ریحان کی کال یا میسج موجود تھا ہی نہیں۔ آج آلیان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے منہ پر کسی نے رکھ کر تمانچہ دے مارا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا اور اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ ڈرائیور نے جھٹ سے ریحان کے کلیجے سے چمٹا ہوا بیگ اپنے قبضے میں لیا، جو نقدی اور بی بی جان کے زیورات سے بڑا بڑا تھا۔ ریحان ڈرا سہما اور بے بس کھڑا تھا، کیونکہ اب ساری کہانی کھل چکی تھی اور لوگوں کے ہجوم میں اس کے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آلیان نے وہیں کھڑے کھڑے شیما کو طلاق دے دی، مگر شیما کی آنکھوں میں اتنا تمسخر تھا کہ اسے لگا جیسے اس نے شیما پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر ہی تھوک دیا ہو۔ ہجوم چھٹ چکا تھا۔ اب شیما اور ریحان دونوں خاموشی سے بینچ پر بیٹھے شہر جانے والے بس کے منتظر تھے۔ ریحان کی حالت لوٹے پوٹے مسافر کی تھی جس کا انتہائی قیمتی سامان عین منزل کے قریب پہنچ کر چھن گیا ہو اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ افسوس تو شیما کو بھی بہت تھا، لیکن اسے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ آلیان سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اب ریحان اور اس کے درمیان کبھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یہی بات اس نے اداس بیٹھے ریحان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چھوڑو ریحان، جو ہونا تھا ہو گیا۔ افسوس مجھے بھی ہے ان زیورات اور پیسوں کے جانے کا۔ اتنی محنت سے پلاننگ کر کے میں نے سب کچھ حاصل کیا تھا، پر تم میرے ساتھ ہو تو ہر چیز میرے لیے بے معنی ہے۔ کیا تمہارے لیے میری موجودگی میرے ساتھ کافی نہیں ہے؟ مان بھری نظروں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی، مگر وہ حیران رہ گئی جب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کے بجائے وہ اسے جھٹک کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ تو کہاں کی مس ورلڈ ہے کہ میں تیرے لیے اپنے گھر والوں کو دکھ دوں؟ ارے تو جیسے پکے پھل کی طرح جھولی میں آ گرنے والیوں کو تو میں منہ لگانا پسند نہ کروں، گھر کی عزت بنانا تو دور کی بات۔ تو کیا سمجھی تھی کہ میں تیرے پیچھے ہوں؟ وہ اس کی خوش فہمی پر کہکا لگا کر ہنسا تھا، بالکل ویسے جیسے کچھ دیر قبل وہ آلیان پر ہنسی تھی۔ ویسے تو بڑی چلاک بنتی ہے، اور اتنا بھی نہیں سمجھی ایک شادی شدہ عورت سے میرا کیا لینا دینا۔ ٹھیک ہے تو خوبصورت ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ تجھے اپنی سرح پر ہی بٹھا لیا جائے۔ ہاں، تیرے ساتھ اچھا ٹائم پاس ہوا میرا، خوب انجوائے بھی کیا، اور ویسے بھی تیرے شوہر کے مال پر نظر تھی، اس لیے تجھے ٹچ میں رکھا میں نے۔ اور پتہ نہیں تو کیا سمجھ بیٹھی، خود ہزاروں کو الو بنا چکی ہے، پھر بھی مجھ سے امیدیں باندھ بیٹھی، بے شرم عورت۔ جب تو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی غیر مرد سے چکر چلاتی رہی، مجھ سے چھپ چھپ کر ملتی رہی، بتا مجھے اب شیما تو کیسے میرے لیے قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ مرد کی فطرت میں یہ بات شدت سے شامل ہے کہ وہ خود چاہے زانی ہی کیوں نہ رہا ہو، مگر اسے اپنے لیے بیوی ہمیشہ پاک دامن یا انچھوئی ہی چاہیے۔ وہ کبھی بھی اپنے لیے ایسے شریک حیات کا انتخاب نہیں کرتا جو جگہ جگہ منہ مارتی پھری ہو۔ مرد ذات اپنے لیے ایسی عورت چاہتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں بھی صرف اسی کی ہو۔ کاش کہ یہ بات عورت سمجھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے ایک حص زیادہ عطا کی ہے۔ وہ درندہ صفت مرد کی نظروں کو لمحوں میں پہچان سکتی ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے کی کچھ عورتیں رب العالمین کی دی ہوئی اس خدا داد صلاحیت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتی اور پھر ذلیل و رسوا ہوتی ہیں۔ کیا عورت اتنی سستی ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے ورگلاتا پھرے گا اور وہ اس کے پیچھے داسی کی طرح چلتی بنے گی؟ عورت کو اپنی عزت اور وقار کا مان رکھنا پڑے گا۔ اسے سمجھنا ہوگا کہ اس کا مطلب چھپانا ہے، نہ کہ کٹ پتلی بن کر غیر مردوں کے آگے پیچھے گھومنا۔ ایسی عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں، جو اپنے بھائی اور شوہر کو رسوا کرتی پھرتی ہیں۔ شیما جیسی بیوقوف عورت ریحان کو جانے کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی، جو آج دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پھر بھی یقین تھا کہ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ شیما، میرے ساتھ یہ ڈرامے نہ کر، میں پہلے ہی تجھ پر اپنا قیمتی وقت برباد کر چکا ہوں۔ 2 دن بعد بھی یہی ہونا تھا تو ابھی صحیح، چلتا ہوں۔ اس نے بڑے اطمینان سے جیسے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا تھا۔ وہ تڑپ پر اس کے قریب آ گئی۔ خدا کے لیے ریحان، تم جانتے ہو نا تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ مجھے آدھی رات کو اتنی شدید سردی میں روڈ پر چھوڑ کر مت جاؤ، کچھ تو سوچو۔ میں اکیلی لڑکی کدھر بھٹکتی پھروں گی؟ میں وعدہ کرتی تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ تمہیں پیسے چاہیے نا،
جتنے کہو گے کما کر لا دوں گی، بس مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، یہ احسان کرو مجھ پر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سسک سسک کر رو رہی تھی، مگر خدا جانے ریحان زیادہ پتھر دل تھا یا اس کے کرموں کا پھل۔ ارے چھوڑ، بلا کی طرح چمٹ ہی گئی جان کو۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے دیکھا تو چکنا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سب خدائی فوجدار بن کر ان کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر سر پر دور کھڑا ہوا۔ شیما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے خود سے دور، بہت دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے آدمی وجود میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ 2 قدم چل کر اسے روکنے کی کوشش ہی کر لیتی، اور نہ ہی زبان میں اتنی طاقت کہ آخری بار اسے آواز ہی دے دیتی۔ اس نے سہم کر ارد گرد دیکھا کہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، لیکن کوئی نہیں تھا اس کی مدد کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کی غیبی مدد کرتا ہے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ڈرائیور چاچا جیسے لوگ فرشتہ بن کر مدد کے لیے آ پہنچے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مکافات عمل ہونا ضرور ہے، کبھی بہت جلدی تو کبھی بہت دیر بعد۔ انسان جو بیج بوتا ہے فصل وہی کاٹنی پڑتی ہے۔ قہار کے قہر سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھر چکی تھی، اور وہ بیڈ پر نیم دراز البم پر نظریں جمائے بیتے وقت میں محو تھا۔ زویلا کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جس دن دونوں نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بندھے تھے۔ وقت کا بھی کیسا ہیر پھیر تھا، جو لڑکی کچھ عرصہ قبل نکاح جیسے مقدس اور مضبوط بندھن میں بندھی تھی، لیکن افسوس اس بے قدر انسان نے اپنی کم عقلی اور جلد بازی کی بنا پر اتنی آسانی سے گوہرے نیاب کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ آج دونوں ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر چلے گئے تھے۔ کیا وہ اب بھی مجھے یاد کرتی ہوگی جتنا میں پل پل اس کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ کتنا ظلم کیا میں نے اس لڑکی پر، اب تو وہ شاید مجھ سے شدید نفرت کرتی ہوگی۔ کہا زویلا تمہیں خبر ہوتی میرے اس دل میں تمہارے لیے محبت کا طوفان امڑ رہا ہے، مگر کیسے خبر ہوگی تمہیں کہ میرے اس دل میں تمہارے لیے بے تحاشا پیار اور عزت و احترام ہے۔ کاش تم میرے دل کی کیفیت سے آشنا ہوتی، کاش۔ میں نے تو سنا ہے محبت میں ایک دل کا دوسرے دل سے کنیکشن براہ راست ہوتا ہے، اسی لیے تو محبت میں الہام ہوتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والے دور رہ کر بھی اپنے محبوب کی بے قراری کو بخوبی سمجھ لیا کرتے ہیں۔ زویلا کیا تم بھی میرے لیے ایسی تڑپ رہی ہو جیسے میں اس وقت تمہارے لیے بے چین ہوں؟ محبت بھی ایک تھی، انتظار بھی ایک جیسا تھا، اور اس کی اذیت بھی۔ پھر ایسی کون سی چیز تھی جو محبت کو بولنے نہیں دے رہی تھی، جو محبت سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی؟ کیا محبت سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، کسی اپنے پہ مان، یقین اور بھروسہ، جس کے ٹوٹنے سے رشتے ہی نہیں ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی مان، بھروسے سے یقین کی دیواروں میں قید اپنی محبت پر آج وہ نوحہ پڑ رہا تھا۔ زویلا، مجھ بدبخت نے تم پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا ہے، تم پر تہمت باندھی، زمانے بھر میں تمہیں رسوا کر ڈالا۔ کتنا برا ہوں میں، تمہیں تکلیف دے کر مجھے بھی ایک پل چین نصیب نہ ہو سکا۔ مجرم ہوں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم اپنے خان جی کو معاف کر دو گی، کیونکہ تم میری طرح بے حس یا پتھر دل نہیں ہو۔ تم تو موم سے بنی نازک احساسات و جذبات رکھنے والی کانچ کی گڑیا ہو۔ کاش کہ تم میری اس ویران زندگی میں چند لمحوں کے لیے آ سکتی اور دیکھ سکتی کہ تمہارے خان جی اب کتنے تنہا ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں ہے تمہارے خان جی کے پاس، تم نے ہی مجھ سے بے غرض پیار کیا، باقی سب تو فریب اور آنکھوں کا دھوکا تھا۔ زویلا، مجھے یاد ہے تمہاری کہی ہوئی ایک بات، تم نے ایک روز کتنی چاہت سے اپنائیت سے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، خان جی محبت کو زوال نہیں ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز، اگر آپ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔